اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم۔ آیت نمبر 31 ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قل کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ فرما دیجئے ان اگر کنتم تم ہو تحبون محبت کرتے اللہ سے فاتبعونی پس میری پیروی کرو، یعنی آپ فرما دیجئے کہ میری پیروی کرو، فاتبعونی میری پیروی کرو، یحببکم اللہ محبت کرے گا تم سے اللہ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور بخش دے گا لکم تمہارے لیے، ذنوبکم تمہارے گناہ، واللہ اور اللہ غفور الرحیم بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے محبت کی کسوٹی، اللہ تعالیٰ سے محبت کا معیار طے کر دیا گیا ہے۔ معیار کیا ہے ہماری محبت کی؟ اللہ سے اگر ہم اپنی محبت کو جانچنا چاہیں، ہم دیکھنا چاہیں کہ ہمیں اللہ سے کتنی محبت ہے اور اللہ کو ہم سے کتنی محبت ہے، تو ایک کسوٹی ہے۔ دیکھیں نا، ہر ایک چیز کا ایک پیمانہ ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی بھی چیز لینی ہے تو اس کا ایک ناپنے کا، تولنے کا پیمانہ ہے۔ جو بھی چیز خریدتے ہیں، کپڑا ہے اس کا پیمانہ میٹر میں آئے گا، کوئی لیکوڈ چیز ہے دودھ یا آئل وغیرہ تو وہ لیٹرز میں تولا جائے گا، اور اگر کوئی سالڈ چیز ہے تو وہ کلو گرام میں تولی جائے گی۔ پیمانے ہیں نا، ہر چیز کا کوئی پیمانہ ہے، معیار ہے، سٹینڈرڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اس محبت کا ایک پیمانہ، ایک سٹینڈرڈ، ایک معیار، ایک کسوٹی وہ دی گئی کہ جانچ لو، اس پیمانے سے جانچ لو کہ کتنی محبت ہے یا تم اپنے دعوے میں کتنے سچے ہو۔ فاتبعونی میری پیروی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی جو ہے وہ پیمانہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پیروی پیمانہ ہے اللہ کی محبت کو جانچنے کا۔ تو اب یہاں پر کتنا یعنی کہ اچھا معیار اور محبت کا پیمانہ اللہ نے عطا کیا کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھ رہا ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے اپنے معبود سے حقیقی محبت ہے، تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی۔ اتباع میں، پیروی میں اور اطاعت میں فرق ہے۔ اطاعت سے بڑھ کر جو درجہ ہے وہ اتباع کا ہے۔ اطاعت کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کا کہنا ماننا، وہ ہے اطاعت۔ حکم ماننا، کہنا ماننا اطاعت ہے۔ یہ زبردستی بھی کروائی جا سکتی ہے، زور زبردستی بھی اطاعت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے غلام اپنے آقا کی اطاعت پر مجبور ہے، ایک ماتحت جو ہے وہ اپنے اعلیٰ افسر کی اطاعت پر مجبور ہے، اسی طریقے سے ایک ملازم جو ہے وہ اپنے مالک کی اطاعت پر مجبور ہے۔ تو اطاعت جو ہے وہ مجبوراً بھی کروائی جا سکتی ہے،
مجبوراً بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اتباع پیروی، فتبعونی میری پیروی کرو، نی جو ہے یہ اس کا صیغہ متکلم واحد کا، تو میری پیروی کرو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اطاعت سے بڑھ کر آئے گی۔ وہ کیسے کہ پیروی میں انسان اپنے دل کی خوشی سے، اپنے دل کی رغبت سے، اپنے دل کی رضامندی سے کہنا مانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام یہ اس بات کا معیار ہیں۔ اب ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے اس کے لیے ایک سٹینڈرڈ جو بنا دیا گیا وہ صحابہ نے میرٹ دیا۔ ہمیں میرٹ جو ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا وہ صحابہ سے ملا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ نے پیروی کر کے دکھائی ہے۔ کس طرح سے پیروی کی جاتی ہے؟ ایسے پیروی کی کہ کیسر و کسریٰ کے شاہان جو ہیں، شہنشاہ بھی ہیں، ان کی بھی کبھی کسی نے ایسی اطاعت نہیں کی ہوگی۔ وہ سہیل جو تھا، صلح حدیبیہ کا جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو اس سے پہلے جب روک لیا گیا تھا مسلمانوں کو، تو جو سہیل تھا نا وہ دیکھنے آیا تھا معاملہ کہ کیا سین ہے، کیا چکر ہے، تو وہ چھپ کے اس نے دیکھا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے ہیں تو صحابہ کرام بالکل ایسے وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے اور اپنے اوپر ایسے مل لیتے ہیں، ایسے چھینتے ہیں ایک دوسرے سے پانی کہ یہ پانی ہمیں مل جائے، ہم محروم نہ رہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہیں تو صحابہ کرام حاضر ہو جاتے، آپ اشارہ کرتے ہیں تو وہ تلواریں اٹھا لیتے ہیں، آپ اشارہ کرتے ہیں تو وہ بیٹھ جاتے ہیں، آپ انہیں حکم دیتے ہیں تو وہ اطاعت کرتے ہیں۔ تو وہ سہیل اتنا زیادہ مرعوب ہوا اور اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ اس نے جا کے یہ رپورٹ دی کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے محلوں میں گیا ہوں سفیر کی حیثیت سے، میں نے کبھی کسی کی اتنی عزت نہیں دیکھی، اتنی کسی کی محبت نہیں دیکھی جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں اور اتنی اطاعت کرتے ہیں۔ تو یہ صحابہ نے ہمیں سٹینڈرڈ دے دیا، ایک میرٹ دے دیا کہ اس میرٹ کی اطاعت ہوگی۔ ایک واقعہ آتا ہے کسی کا، بزرگ کا، کہ وہ بار بار یہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ نا ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا والا جو ہے نا مقام مل جائے، اتنا قرب ملے، اتنا قرب ملے کہ آپ کے صحابہ کا جو ہے نا وہ مقام مل جائے۔ تو وہ دعا کرتے تھے بار بار۔ تو ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک گاڑی ہے، جیپ ہے، اور اس جیپ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیٹھے ہیں، اور اس میں آپ کے ساتھی جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی، حضرت علی، یہ چاروں خلفاء بھی ہیں، ساتھی بیٹھے ہیں، اور یہ بھی جو ہے نا آدمی جو ہیں، یہ جو بزرگ ہیں دعا کر رہے ہیں، یہ بھی موجود ہیں۔ تو وہ جیپ جو ہے وہ پہاڑی پر چڑھنے لگتی ہے تو کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، رک جاتی ہے جیپ۔ اب اتر کے سب دیکھتے ہیں کہ یہ پہاڑی سے سلپ نہ ہو جائے تو اس کو روکا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب یہ اترے ہیں دیکھنے کے لیے کہ پہاڑی کے جیپ کے ٹائروں کے نیچے کوئی پتھر رکھ دیں، کوئی رکاوٹ رکھ دیں۔ یہ رکاوٹ پتھر ڈھونڈنے کے لیے دائیں بائیں گھوم رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں کہ پتھر ملے کے ٹائروں کے نیچے رکھ دیا جائے اور جیپ جو ہے وہ سلپ ہونے سے بچ جائے۔ تو جب وہ پتھر لے کر واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنے سر جو ہیں وہ جیپ کے ٹائروں کے نیچے رکھے ہوئے کہ جیپ کے الٹ نہ جائے، واپس ریٹرن نہ ہو جائے۔ یہاں سے فرق انہیں پتہ چلا کہ تم کیا سوچ رہے ہو اور صحابہ کرام کی سوچ کیا ہے۔ وہ آپ کی سوچ سے کہیں آگے اطاعت کرنے والے ہیں، پیروی کرنے والے ہیں۔ وہ خود لیٹ گئے ہیں اپنے سر رکھ کے کہ جیپ کی جو حفاظت کرنی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنی ہے۔ تو گویا یہ بتلا دیا
کہ ہم ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، ہمارے دل جو ہیں، ہماری قربانیاں ویسی نہیں ہیں جو ان کی قربانیاں ہیں، ان کا میرٹ بہت ہی ہائی ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا گیا۔ اتباع کا مطلب ہے پیروی کرنا، جیسے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے ویسے ہی بننے کی کوشش کرتے تھے۔ انہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا رنگ پسند فرماتے ہیں، سب نے وہی رنگ پہننا شروع کیا۔ انہوں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں بالوں کی مانگ نکالتے ہیں، انہوں نے ویسی مانگ نکالنی شروع کر دی۔ کسی نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان کے بٹن کھلے ہیں، اس صحابی نے ساری عمر گریبان کے بٹن بند نہیں کیے۔ کسی کو پتہ چلا کہ احد کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کے دانت نہیں ہیں تو میں اپنے دانت کیوں رکھوں، انہوں نے اپنے دانت مبارک دندان توڑ لیے۔ یعنی یہ ایک انتہا ہے، یہ انتہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کی، آپ کی اتباع کی۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی اونچا نہیں بولتے تھے، ادب سے سر جھکا کر بیٹھتے تھے، آنکھ سے آنکھ ملا کر، آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کبھی دیکھنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ ادب سے سر جھکاتے، ایسے سر جھکاتے کہ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوتے، اتنے ساکت اور صامت بیٹھے ہوتے کہ گویا کہ جو روح جو ہے وہ جسم میں موجود نہیں رہی، اور پرندے آ کر ان کے سروں پر بیٹھ جاتے، وہ اتنے بے حس و حرکت ہوتے کہ پرندوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ لکڑیاں ہیں ساکت پڑی ہوئی، وہ آ کر بیٹھ جاتے۔ ایسی اتباع جو ہے اللہ تعالیٰ کی نبی کی صحابہ کرام نے کر کے دکھائی، تو تبھی ان کو اللہ کی محبت جو ہے وہ ملی، وہ اپنے دعوے میں سچے تھے۔ ابھی آپ نے جنگ بدر کا پچھلی آیات میں پس منظر دیکھا، تو وہاں پر بھی جب جنگ بدر پیش آنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے جب مشورہ کیا تو انصار اور مہاجرین جو تھے انہوں نے بڑھ چڑھ کے اپنی خدمات پیش کیں اور کہا کہ آپ حکم کریں گے تو ہم آگ کے دریا میں بھی کود جائیں گے، آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم سمندروں میں بھی اپنے گھوڑے ڈال دیں گے، ہم دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے چاروں طرف سے آپ کے دفاع میں لڑیں گے اور آپ کے حکم پر قربان ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ معیار دیا ہے کہ اگر اللہ سے محبت ہے تو کس کی اطاعت کرنی ہے، اتباع کس کی کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ کی سنتوں کی، آپ کے طریقوں کی۔ آپ کے طریقے کو سنت کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اسی کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم سنتوں پر کتنا عمل کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں، آپ کی جو روزمرہ معاملات میں کیا سنتیں ہیں، ہمیں وہ اپنا لینی چاہیے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو جائے۔ آپ کس طرح سوتے تھے، کس طرح اٹھ جاگتے تھے، آپ کیسے کھانا کھاتے تھے، کیسے پانی پیتے تھے، آپ کیسے اس کے لیے واش روم کے لیے جیسے بیت الخلاء کے لیے کیسے جاتے تھے، کیسے واپس آتے تھے، آپ مہمان سے کیسے ملتے تھے، آپ مسجد میں جاتے وقت کیا کرتے تھے، وضو کیسے کرتے تھے اور مہمان نوازی کیسے کرتے تھے۔ جو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں ان پر عمل کرنا شروع کر دیں، یہ ہے اتباع۔ ہم نے کسی کا طریقہ نہیں اپنانا، ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، ان کا طریقہ اپنانا ہے۔ آپ کے جو شخصیت ہے اس کی پیروی کرنی ہے، آپ کے قول اور عمل کی پیروی کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کی محبت کو پا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی محبت کی گارنٹی دی ہے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، وہ تم سے محبت کرے گا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے گی تو وہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب پیروی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، پیروی دل کی رضامندی سے، دل کی خوشنودی سے، محبت سے، پیار سے اطاعت کرنے کا نام ہے۔ جو کام محبت اور پیار سے کیا جائے گا وہ پیروی ہوگی، باقی اطاعت جو ہے وہ پہلے درجے میں آتی ہے، وہ تو مجبوراً بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے بدلے میں 3 انعامات ملتے ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے گی، اتباع کی جائے گی، تو 3 انعامات دینے کا اللہ نے وعدہ کیا۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ایک
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم اور اللہ نہایت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ پچھلے گناہ جو ہیں یغفر لکم ذنوبکم، پچھلے گناہ جو ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور آئندہ بھی رحمت فرمائے گا۔ 3 انعامات ہو گئے، ایک اللہ کی محبت کا حصول ہوگا، ایک ہمارے جو پچھلے گناہ ہو چکے ہیں وہ اللہ معاف فرما دے گا، اور آگے اللہ تعالیٰ رحمت کے معاملے کرے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے، اگلی زندگی میں اللہ رحم کے معاملے کرے گا۔ تو اللہ سے محبت کر کے جو ہے اس کا دعویٰ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے ثابت کرنا ہے، تو پھر اللہ بھی ہمیں محبت ہم سے کرے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور آئندہ رحمت کے معاملے کرے گا۔ تو یہ ہے اللہ کی محبت۔ اب محبت کیا ہوتی ہے؟ حب، محبت، اسی سے محبوب ہے، اسی سے محب ہے، یہ چیزیں جو ہیں محبت کیا چیز ہے؟ جذبے کا نام ہے۔ کیا ہے جذبہ؟ کیا ہوتا ہے جذبہ؟ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں خیال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ دل میں ایسا خیال جو رچ بس جائے، جو 24 گھنٹے آپ کو کہیں اور دھیان نہ لگانے دے، ایک ہی خیال میں دن رات گزریں، وہ ہے محبت۔ اس محبت میں کیا ہوگا؟ جس سے بھی محبت ہوگی وہ محبوب کہلائے گا۔ تو محبوب کے خیال میں مشغول رہنا، مستغرق رہنا، ایسا استغراق ہو کہ دوسری کسی کی طرف توجہ نہ رہے، اور کسی وقت بھی وہ خیال جو ہے وہ محو نہ ہو، کسی وقت انسان اس خیال سے خالی نہ ہو، اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو، تو ایسی چیز جو ہے کہ دل میں ایک آگ سی لگی ہے، تو یہ جو ہے محبت، یہ محبت جب دل میں رچ بس جائے گی نبی کی اور اللہ کی، تو پھر محبت کا کیا جائے گا دعویٰ۔ تو اب ایسی چیز جو ہے کہ اس کی جب محبت کسی سے ہوتی ہے نا، تو انسان کو اپنے محبوب کی رضا میں ہی اپنی رضا نظر آتی ہے، اور محبوب کی ناراضگی وہ برداشت نہیں کر سکتا، اور اس کی ناراضگی کی چیزوں سے وہ نفرت کرنے لگتا ہے۔ تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں محبوب کے رنگ میں رنگ جاؤں، محبوب کے خیال میں مست رہوں، اور اس کے خیال میں ہی وہ اپنے آپ کو اس سے بھی آگے بڑھیں۔ تو عشق کا دائرہ آتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ عشق کے دائرے میں انسان اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، فنا کر دیتا ہے۔ تو یہ جو عشق کا مقام ہے، یہ نبی سے عشق کا مقام صحابہ کرام کو حاصل ہوا، اور صحابہ کرام نے یہ مقام پایا۔ تو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہم تو بہت کرتے ہیں، لیکن دم ہم دوسروں کا بھرتے ہیں۔ اپنے نبی سے محبت کے دعوے بھی بہت کرتے ہیں، لیکن نبی کی سنتوں کو ہم صبح شام ذبح کرتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، ہیچ سمجھ کر، اور دوسروں کے طور طریقوں سے ہم مرعوب ہوتے ہوئے ان کے آگے بچھے جاتے ہیں، اور اپنی نبی کی سنتوں کو ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ نہ صرف بھلا بیٹھے ہیں بلکہ ہم نے پس پشت ڈال دیا، پس پشت، جیسے کہ یہودیوں نے اپنے تورات کی تعلیمات کو، قرآن کہتا ہے نا کہ پس پشت ڈال دیا تھا، اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا تھا، ایسا ہم نے کیا، اپنے نبی کی سنتوں کو پس پشت ڈال کر، اور ہم محبت کا دعویٰ کرتے پھرتے ہیں، اللہ سے بھی اور نبی سے بھی۔ تو اپنے دعوے میں ہم کتنے سچے ہیں؟ سٹینڈرڈ اللہ نے دے دیا کہ نبی کی اتباع کرو۔ نبی کی اتباع اگر ہم کرتے جائیں گے تو ہمیں اپنے سٹینڈرڈ کا خود ہی پتہ چلتا جائے گا، جتنی اتباع ہوگی اتنی اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ اب اگلی آیت ہے، قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم پھر جاؤ، اعراض کر لو، یہ لوگ پھر جائیں، اعراض کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، لا يحب الکافرین، کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اب یہاں پر جو پیچھے چونکہ نجران کے وفد اور یہودیوں کی بات ہوئی، یہودی علماء کی اور نجران کے عیسائیوں کی بات ہوئی، تو
تو اللہ پاک نے وہ لوگ جو ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، توحید کو ماننے والے ہیں اور اللہ کے نبیوں کو ماننے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات جو ہیں بتا کر ان کو بھی سٹینڈرڈ دیا کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو نبی، یہ جو میرے نبی یہ اس وقت موجود نبی ہیں، ان کی اطاعت کرنی ہوگی۔ تو فرما دیجئے، قل کہہ دیجئے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر جائیں، اپنی اس طرف نہیں آتے، منہ موڑ لیتے ہیں، رخ موڑ لیتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، لا يحب الکافرین، تو یہ جو ایسے کافر ہیں اللہ ان سے کبھی بھی محبت نہیں کرتا۔ تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن اللہ محبت نہیں کرتا، کیوں؟ انہوں نے اللہ کی اطاعت ہی نہیں کی۔ اللہ کہتے ہیں میری ساتھ ساتھ میرے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ تو اگر وہ رسول کا کہنا نہیں مانتے تو گویا وہ اللہ کا کہنا نہیں مانتے۔ تو رسول کا کہنا کیا ہے؟ اصل میں اللہ کا کہنا ہے۔ رسول کا حکم کیا ہے؟ اصل میں اللہ کا حکم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بتایا تھا، آپ نے خود فرما دیا تھا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میری اطاعت کرو اور اللہ کی اطاعت کرو، اور آپ نے فرمایا کہ میرے خلفاء کی اطاعت کرو، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ علیکم بسنتی، تم پر میری سنت واجب ہے، لازم ہے، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور ہدایت یافتہ میرے جو صحابہ ہیں، جو خلفاء ہیں، ان کی سنت بھی لازم ہے۔ آج اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا دم بھرتے ہیں تو اس سے آگے بڑھ کر ایک اور قدم جانا ہمیں آپ نے اپنے صحابہ کی، خلفاء کی سنتوں پر بھی حکم ماننے کا حکم دے دیا ہے۔ تو اگر کوئی یہ دیکھیں، ایک بات ہے اللہ کی محبت کی، اللہ کی اطاعت کی، ایک شخص نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے بعد رسول کی اطاعت کی، لیکن اس کے بعد آگے جو رسول نے حکم دیا کہ میرے خلفاء کی بھی اطاعت کرو، ان کی اطاعت نہیں کی، ان کی سنت پر عمل نہیں کیا، یا ان کو ہلکا جانا، یا ان کو چھوڑنے کے لیے کوششیں کی، دلیلیں دیں اور کہا جی یہ ہم پر واجب ہی نہیں ہے، تب بھی انسان گناہ گار ہوگا۔ تو یہ باتیں جو ہیں سمجھ لینے کی ہیں کہ آج کے دور میں جو لوگ خلفائے راشدین کی سنتوں کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، جو کہتے ہیں کہ بس جو اللہ نے بتا دیا، رسول نے بتا دیا، اور ہم پر کسی کی سنت لازم نہیں ہے، وہ بھی گمراہ ہیں، وہ بھی غلط ہیں۔ خالی اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ صحابہ کرام کو نہ دیکھیں، کیونکہ صحابہ کرام نے وہ کر کے دکھایا ہے نا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمیں بتایا کس نے؟ صحابہ کرام نے بتایا۔ اگر صحابہ نہ ہوتے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کون محفوظ کرتا؟ تو جو آپ کے ساتھی ہیں، قریبی ساتھی، آپ کی محفل میں رہنے والے، دن رات آپ کے ساتھ وقت گزارنے والے، انہوں نے ہی ہمیں بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ آپ کا انداز، آپ کی جو قول ہیں، آپ کے افعال ہیں، آپ کی سنتیں، ان کی وجہ سے ہم تک پہنچی ہیں، اس لیے ہمیں ان پر اعتبار کرنا ہوگا۔ اگر ہم ان پر اعتبار نہیں کرتے تو ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، کوئی اور اتھارٹی نہیں ہے کہ کس اتھارٹی کے ذریعے سے ہم تک حدیثیں پہنچیں گی، اور کون سا سورس ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جان سکیں گے۔ آپ کی باتوں کو جاننا، جو احادیث ہم تک پہنچی ہیں، یہ کس سورس سے پہنچی ہیں؟ صحابہ کرام کے سورس سے پہنچی ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام کو ماننا، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حکم دے گئے ہیں کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفاء کی بھی سنت جو ہے وہ لازم ہے۔ اب اگر یہاں پر اس قرآن کی آیت کو اگر دیکھا جائے تو یہاں پر دو باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے، اطیعوا اللہ والرسول۔ یہ یہود اور نصارہ کے لیے، چونکہ وہ وہاں آئے ہوئے تھے، بحث مباحثہ کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ منہ موڑ لیں، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ موڑ لیں، نہیں بات مانیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا، نہ ان کو دوست رکھتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔
ان کو یہودیوں اور عیسائیوں کو بتا دو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میری سب امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، امت میں ہوتے ہوئے انکار کون کر سکتا ہے؟ ایک شخص امتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، وہ کیسے انکار کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس نے میرا کہا مانا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میرا کہا نہ مانا تو اس نے انکار کیا۔ انکار کیسے ہوگا کہ آپ کا کہا نہ مانا جائے؟ تو انکار ہوگا نا۔ ہم اپنے بچے کو حکم دیتے ہیں، باپ اپنے بچے کو حکم دیتا ہے، اگر بچہ وہ کہنا مان لیتا ہے تو گویا اس نے اطاعت کی، لیکن وہ انکار تو نہیں کرتا، لیکن بیٹھا رہتا سنتا ہی نہیں ہے بات، تو یہ بھی انکار ہے۔ جس نے کہنا نہیں ماننا گویا اس نے انکار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے داخلے کو اپنی اطاعت کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے اللہ کے فرمانبرداروں اور نافرمانوں میں امتیاز قائم کر دیا ہے۔ رواہ البخاری، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کے فرمانبرداروں اور نافرمانوں کو الگ الگ کر دے گی۔ یہ کسوٹی ہے، یہ معیار ہے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ گیا وہ اللہ کی محبت میں آ گیا، اور جس نے نہیں مانا، اطاعت نہیں کی، اس نے انکار کر دیا۔ تو گویا یہ ایک پیمانہ ہے فرمانبرداروں کو اور نافرمانوں کو جانچنے کا۔ آگے دیکھیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے چند محبوب بندوں کا حال سنایا ہے، اور یہ بھی کیا ہے، رعایت ہے جو نجران سے وفد آیا عیسائیوں کا، کہ وہ چونکہ عیسائی تھے تو اس لیے ان کے نبی عیسیٰ علیہ السلام جن کو وہ مانتے ہیں، ان کے نبی کی سوانح حیات، ان کے نبی کے حالات پیدائش کے سنا کے ان کی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی محبت جو ہے وہ کیسے کی جا سکتی ہے، اور اللہ کے محب اور محبوب جو ہیں، محبت کرنے والے اور محبت جو کر رہے ہیں اور کرنے والے جو ہیں ان کے حالات کیا ہوتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اگلی آیت دیکھیں 34 نمبر 34 نمبر آیت، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ان اللہ، بے شک اللہ، اصطفیٰ چن لیا، منتخب فرمایا، بے شک اللہ نے منتخب فرمایا آدم کو، ونوحا اور نوح کو، وآل ابراہیم اور آل ابراہیم کو، وآل عمران اور آل عمران کو، علی العالمین تمام جہانوں پر۔ یہ آل عمران جو ذکر آیا یہ ہے لفظ آیت میں آل عمران، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام آل عمران رکھا گیا ہے۔ اب اللہ پاک نے جو اللہ سے محبت کرنے والے بندے ہیں نا، جن کو اللہ نے چنا، ان میں سے کچھ بندوں کا ذکر کیا۔ اللہ نے کن کن لوگوں کو منتخب فرمایا؟ آدم کو اللہ نے چن لیا، نوح کو چن لیا، آل ابراہیم کو چن لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق، اور آگے اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے جو نسل چلی پیغمبروں کی، اللہ نے ان کو منتخب کر لیا۔ وآل عمران، اور عمران کی اولاد کو اللہ نے منتخب کر لیا، تمام جہانوں میں سے ان کو چنا، محبت کے لیے چنا، اور ان کو اللہ پاک نے درجے عطا کیے اور ان کو رسول بنایا، اور ان کو اپنے بندوں کے لیے راہ راست پر لانے کی ذمہ داریاں عطا کیں۔ ذریۃ بعضها من بعض، یہ اولاد ہیں ایک دوسرے کی، یعنی یہ سب ایک دوسرے کی اولادیں ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اب چند برگزیدہ محبوب بندے اللہ کے، ان میں اللہ تعالیٰ نے جن کو پہلے سب سے نبی ہیں
جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سے بنائے اور اللہ نے ان کو تعلیم خود دی، اللہ خود ان کا معلم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرشتوں سے ان کو سجدہ کروایا، اتنی تعظیم عطا کی۔ تو آدم علیہ السلام کا برگزیدہ ہونا کئی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص دستے قدرت سے انہیں پیدا فرمایا، پھر انہیں نسل انسانی کا وارث اعلیٰ بنایا کہ وہ پوری نسل انسانی کو ان سے اللہ نے پھیلایا، اور پھر ملائکہ کے مسجود ہیں، ملائکہ نے ان کو سجدہ کیا، پھر اللہ نے ان کو جنت الفردوس میں ٹھہرایا۔ تو کتنی زیادہ فضیلتیں جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل ہیں، اور سب سے پہلے پیغمبر دنیا میں آدم علیہ السلام ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کا ذکر کیا۔ اب کتنی فضیلتیں جو ان کو دی ہیں، اور ان کا ذکر سب سے پہلے کیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ نوح علیہ السلام کی برگزیدگی یعنی بزرگی اس طرح سے ہے کہ آپ آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی ہیں جنہوں نے کفار کو تبلیغ کی۔ آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی جو کہ کافروں کو تبلیغ کے لیے جو ہیں مامور ہوئے، وہ کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ آپ کی اتباع کرنے والوں کو پھر اللہ نے نجات دی، اور جنہوں نے آپ کی اتباع نہیں کی ان کو اللہ پاک نے طوفان میں غرق کر دیا۔ 950 سال تک نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی۔ 950 سال کی تبلیغ کے بعد چند لوگ، کچھ روایات میں آتا ہے 50 لوگ، کچھ روایات میں آتا ہے 85 لوگ، یہ چند لوگ جو ہیں ایمان لائے ان پر۔ 950 سال کی تبلیغ کے بعد یہ تھوڑے سے لوگ ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کو نجات دی، انعام میں رکھا، اور جنہوں نے نوح علیہ السلام کا انکار کیا ان کو طوفان میں غرق کر دیا۔ پھر اس کے بعد آل ابراہیم کا ذکر فرمایا۔ اب آل ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، ان میں بعض کو برگزیدہ اور پسندیدہ بنایا، جیسے اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، اور آپ کی ساری آگے نبیوں کی جو نسل ہے آل عمران جو ہے یہ اسی نسل میں ہیں، اور خاندان عمران جو چلا بنی اسرائیل کی نسل سے، اس کو بھی برگزیدہ فرمایا۔ اب یہاں عمران سے کون مراد ہیں؟ یہاں مفسرین کے دو قول ہیں۔ بعض کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد جو ہیں نا، ان کا نام عمران ہے، وہ مراد ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک حضرت مریم کے والد اور عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے والد جو ہیں وہ مراد ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو الوہیت کے قائل ہیں نا، وہ جو عیسائی جو ہیں، بہرحال ان کو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے جو قائل ہیں ان کو یہ خطاب ہے کہ مریم علیہ السلام جو کے والد ہیں وہ یہاں مراد ہیں۔ تو ان دونوں کو کی بھی مراد ہو سکتی ہے، دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں، تو مفسرین کے یہ دو قول ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک وہم ہے، اس کا ازالہ کیا جا رہا ہے کہ چونکہ عموماً نسب کا سلسلہ باپ کی طرف سے چلتا ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اس لحاظ سے وہم ہو سکتا تھا کہ یہ وہم کہ ان کو نسل ابراہیمی سے مستثنیٰ کرنا پڑے، کہ نسل ابراہیمی جو ہیں، ابراہیم کی ذکر کیا نا، آل ابراہیم آل ابراہیم، تو چونکہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو نسل تو باپ سے چلتی ہے، تو اب پھر یہ ابراہیم کی آل سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ان کی آل کا ذکر کیا کہ آل عمران، عمران کی آل جو ہے وہ بھی معزز اور چنی ہوئی منتخب ہے، جو کہ بنی اسرائیل سے ہی چلی آ رہی ہے۔ تو اس لیے اس وہم کا ازالہ جو ہے وہ مقصود ہے، اور اس لیے آل عمران کا ذکر کیا گیا۔ اور مریم صدیقہ رضی اللہ علیہ السلام جو ہیں، ان کے باپ عمران کا جو سلسلہ ہے وہ بھی آخر میں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ تو آل عمران آل ابراہیم ہی کی ایک شاخ ہے، تو گویا کہ کوئی بھی پیغمبر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک
کوئی بھی پیغمبر جو ہے وہ ابراہیم کی خاندان سے الگ نہیں ہوا۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو اسماعیل میں آئے تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام تک سلسلہ پہنچتا ہے، خاندان ابراہیمی سے باہر کوئی پیغمبر اب نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب آگے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہا عورت نے، بیوی نے عمران کی، رب انی، اے میرے رب بے شک میں نے، نظر مانی ہے، لکا تیری، کہ میں نے تیری نظر مانی ہے، تیرے لیے نظر مانی ہے، ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے، محررن کے آزاد کیا جائے گا، یعنی جب وہ بچہ پیدا ہوگا، فتقبل منی، آزاد کیا جائے گا مطلب کہ میں اس کو تیری خاطر جو وقف کر دوں گی، آزاد کر دوں گی، فتقبل، پس تو قبول فرما، منی، مجھ سے یہ خدمت قبول فرما، یا میرا جو بچہ ابھی آنے والا ہے میں تیری خاطر اس کو آزاد کرتی ہوں، وقف کرتی ہوں، تو مجھ سے یہ قبول فرما لے۔ انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ، جب کہا بیوی نے، عمران کی، یہ مریم علیہ السلام کے والد ہیں، مریم علیہ السلام کی مریم علیہ السلام کے مریم علیہ السلام کے والد ہیں نا، مریم کی والدہ جو ہیں انہوں نے منت مانی ہے۔ ابھی بچہ چونکہ پیدا نہیں ہوا نا، مریم ابھی پیدا نہیں ہوئی، تو ان کی والدہ نے پہلے منت مانی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے گا تو میں اس بیٹے کو اللہ کی خاطر وقف کر دوں گی۔ تو مریم کی جو عمران کی جو بیوی ہے، یعنی مریم کی والدہ، اس کا ذکر اللہ پاک کر رہے ہیں کہ مریم کے والد کا نام عمران آیا، کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا، جب اس عورت نے یہ کہا، رب انی نظرتو، اے میرے رب بے شک میں نے نظر مانی ہے، لکا تیرے لیے، ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے، محررن آزاد کیا جائے گا، فتقبل منی، پس تو قبول فرما مجھ سے، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کے حالات جو ہیں ان سے پہلے ان کی والدہ کے حالات بیان کر رہے ہیں کہ آپ کی جو والدہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ماجدہ ہیں، حضرت مریم کی پیدائش جب ہوئی ہے تو وہ کیا حالات تھے۔ ان کی والدہ نے منت مان لی تھی۔ اب یہ ان کے عقیدے کا رد کرنا ہے، چونکہ وہ الوہیت کے قائل ہیں کہ عیسیٰ جو ہیں اس کو وہ خدائی میں شریک مانتے ہیں، کہ عیسیٰ جو ہے وہ الہ ہے، اللہ ہے۔ تو اس حساب سے ان کی والدہ کا قصہ بتا کر انہیں بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے مریم جو ہیں وہ پیدا ہوئیں۔ ان کی والدہ نے اتنی دعائیں مانگی تھیں، منتیں مانگی تھیں کہ میں اپنے اس ہونے والے بچے کو اللہ کے لیے وقف کر دوں گی۔ جو پہلے وہ تھے نا ان کے عیسائیوں کے اور یہودیوں کے عبادت خانے، وہاں پر کچھ لوگ اپنے آپ کو بالکل عبادت کے لیے وقف کر لیتے تھے، وہیں رہا کرتے تھے اپنے عبادت خانوں میں۔ تو مریم علیہ السلام کی والدہ نے بھی یہ منت مانی کہ میں اپنے بچے کو اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گی، اور وہ اللہ کے دین میں، اللہ کی عبادت میں وہ لگا رہے گا، اسے میں دنیا کے کاموں کے لیے سے آزاد کر دوں گی۔ اس طریقے سے ان کی جب یہ منت ہے پوری نہیں ہوئی، کس طرح سے کہ کیا ہوا کہ ان کو آگے اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی بجائے بیٹی عطا کر دی۔ تو وہ کیا کہتی ہیں اگلی آیت میں وہ آئے گا، وہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ تو ایسے نظر ماننا جو تھا نا ان کے زمانے میں بڑے ثواب کا کام تھا کہ جو لڑکا پیدا ہو اسے اللہ کے نام پر آزاد کر دیا جائے گا،
مطلب یہ کہ وہ دنیا کا کوئی کام نہیں کرے گا، کوئی شادی وغیرہ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ دنیا کے تعلقات سے آزاد ہو کر وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اب عبادت خانے میں رہا کرے گا۔ تو اس طرح اولاد کو دین اور مذہب کی خدمت کے لیے وقف کر دینا ان کے ہاں بڑی سعادت کا کام تھا، اس لیے حضرت مریم کی والدہ نے یہ نظر مان لی۔ تو اب اشارتاً یہ ایک طرح سے دعا بھی ہے کہ وہ یہ کام لڑکے ہی کرتے ہیں نا، لڑکے ہی جو ہیں عبادت خانوں میں رہتے تھے، تو ان کے نزدیک ایک دل میں ایک یہ دعا بھی ہوگی کہ مجھے اللہ تعالیٰ لڑکا عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آج ہم یہیں پر ختم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کا صحیح فہم عطا کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے اللہ کی محبت ہمیں عطا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔